بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس کی شادی ایک چڑیا سے ہو گئی، یہ ایک منفرد داستان ہے دوستو۔ اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا۔ آئیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک محنتی لیکن غریب شخص اکبر اپنی بیوی اور 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اکبر کی بیوی نیک دل خاتون تھی جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی خواہاں تھی، مگر قسمت نے ان سے جلد ہی یہ نعمت چھین لی اور وہ ایک طویل بیماری کے بعد وفات پا گئی۔ اکبر نے اپنے بیٹوں کی پرورش اکیلے کرنے کا عزم کیا۔ وہ ایک مہربان مگر سخت مزاج باپ تھا جو چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے خود مختار اور مضبوط انسان بنے۔ لیکن بچپن کی تربیت اور اکبر کا اصول، اکبر نے اپنے بیٹوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے نام علی، فہد اور عمران تھے۔ اکبر اکثر انہیں جنگل میں کام کرنے، لکڑیاں کاٹنے اور قدرت کی سختیوں کا سامنا کرنے کے لیے لے جاتا تاکہ وہ محنت اور صبر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ وہ ہمیشہ کہتا، محنتی ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے اور جو مشکلات کا سامنا کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اکبر کی تینوں بیٹے جوان ہو گئے۔ وہ مضبوط، ہوشیار اور محنتی تھے، مگر ایک بات انہیں پریشان کرتی تھی، ان کے والد کی تنہائی۔ ان کی والدہ کی کمی ان کے دلوں میں ہمیشہ موجود رہی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے والد خوش رہیں، مگر اکبر ہمیشہ انکار کرتا اور کہتا، میری خوشی تمہاری کامیابی میں ہے۔ اگر تم مضبوط اور اچھے انسان بن گے تو میری زندگی کامیاب ہوگی۔ ایک دن اکبر نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹو، اب وقت آ گیا ہے تم اپنا زندگی کا سب سے اہم سبق سیکھو۔ میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، جنگل میں جاؤ، وہاں لکڑیاں کاٹو، مگر لکڑیاں کاٹنے کے دوران تمہیں اپنی دلہن بھی ساتھ ساتھ ڈھونڈنی ہوگی۔ بیٹے حیران رہ گئے۔ عمران نے کہا، والد صاحب، کیا مذاق کر رہے ہیں؟ لکڑیاں اور دلہن، یہ دونوں چیزیں کیسے ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ اکبر نے مسکرا کر بولا، یہ ایک راز ہے اور اس راز کو سمجھنا تمہارا امتحان ہے۔ جو اب اس چیلنج کو پورا کرے گا وہی میری وراثت کا حقیقی حقدار ہوگا۔ تینوں بھائی اگلی صبح اپنے والد کی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل وسیع اور خطرناک تھا، جہاں ہر طرف درختوں کا ہجوم تھا اور جانوروں کی خوفناک آوازیں گونج رہی تھیں۔ علی سب سے بڑا اور سب سے زیادہ تجربہ کار تھا۔ وہ ایک مضبوط کلہاڑی لے کر ساتھ جنگل میں داخل ہوا اور لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس نے ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی۔ جب وہ قریب گیا تو اسے خوبصورت چڑیا دکھائی دی جو سنہری پروں کے ساتھ چمک رہی تھی۔ چڑیا بولی، علی، تم مجھے پکڑو، میں اور اگر تم نے مجھے پکڑ لیا تو تمہیں اپنی دلہن مل جائے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان بھی کرنی ہوگی۔ وہاں درمیانی بھائی جو تھا، اس نے گہرے درخت کے نیچے ایک پراسرار غار کو دریافت کیا۔ غار کے اندر ایک قدیم بزرگ بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ بزرگ نے کہا، یہ کتاب تمہیں تمہاری دلہن کا رستہ دکھائے گی، لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنی ہمت اور عقل کا امتحان دینا ہوگا۔ اور جو سب سے چھوٹا بھائی عمران ایک جھیل کے قریب ایک حسین چڑیا دیکھی جو پانی میں اڑتی ہوئی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ چڑیا انسانی زبان میں بولی، عمران، تمہاری دلہن میں ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی محبت کی سچائی ثابت کرنی ہوگی۔ تینوں بھائی اپنی اپنی راہ پر نکل گئے۔ ہر ایک کو اپنی دلہن کے لیے مختلف آزمائش کا سامنا تھا۔ علی کو اپنی قربانی کے لیے فیصلہ کرنا تھا، فہد کو عقل اور ہمت کا امتحان دینا تھا اور عمران کو تو اپنی محبت کی گہرائی ثابت کرنی تھی۔ تینوں بھائی اپنے اپنے راستوں پر نکلے، مگر جنگل کی گہرائیوں میں ہر قدم انہیں نئے اسرار اور خوفناک خطرات کی طرف لے جا رہا تھا۔ ہر بھائی کے سامنے آزمائش تھی اور ہر آزمائش میں ان کے صبر، حوصلے اور عقل کا امتحان تھا۔ علی سب سے بڑا بھائی سنہری پروں والی چڑیا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چڑیا کی چمک دمک اور بات کرنے کی صلاحیت نے اسے بہت حیران کر دیا تھا۔ چڑیا نے پھر کہا، علی، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں تو تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی، لیکن خبردار، یہ قربانی تمہاری زندگی بدل دے گی۔
علی نے سوچا، میری سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میرے والد کی تربیت، میری محنت یا میرا خواب؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اپنی محنت اور خواب کو قربان کرے گا۔ اس نے اپنی کلہاڑی زمین پر رکھی اور کہا، یہ کلہاڑی میری محنت کی علامت ہے، میں اسے تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ چڑیا نے خوش ہو کر کہا، علی تمہارا امتحان ختم نہیں ہوا، یہ تو بھی آغاز ہے۔ تمہیں میری حفاظت کے لیے ان درختوں کے درمیان موجود خونخوار درندوں کو بھی شکست دینی ہوگی۔ علی نے ہمت باندھی اور جنگل میں آگے بڑھا۔ رستے میں ایک خوفناک شیر اس کے سامنے آیا۔ علی نے اپنی عقل اور بہادری سے ایک جال بچھایا اور شیر کو قابو میں کر لیا۔ چڑیا نے علی کی ہمت کو سراہا اور کہا، اب تم اپنی دلہن کے قریب ہو، لیکن یاد رکھو محبت کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی۔ فہد غار کے اندر موجود بزرگ کے پاس پہنچا۔ بزرگ نے اپنی کتاب کھول کر کہا، یہ کتاب جادوئی ہے، اس کے ذریعے تم اپنی دلہن کو تلاش کر سکتے ہو، مگر تمہیں اس کتاب کے صفحے پلٹنے کے لیے اپنی عقل اور ایمانداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ بزرگ نے فہد سے 3 سوالات کیے۔ نمبر 1، سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ نمبر 2، محبت کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 3، انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ فہد نے جواب دیا، سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے، محبت کی بنیاد قربانی ہے، اور انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کتاب کا ایک صفحہ پلٹا جس پر ایک غار کا نقشہ تھا۔ یہ نقشہ تمہیں تمہاری دلہن کی طرف لے جائے گا، مگر خبردار، تمہیں اپنے رستے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے گا۔ فہد نے نقشہ اٹھایا اور غار کے گہرے رستوں پر چل پڑا، جہاں پر ہر قدم پر اسے سانپ، کیڑے اور خوفناک آوازوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے ہمت اور عقل سے اسے کامیابی حاصل کی۔ عمران، جو کہ جھیل کے کنارے چڑیا کو دیکھ رہا تھا، چڑیا نے کہا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تمہاری محبت سچی اور بے غرض ہے۔ چڑیا نے اسے جھیل کے دوسرے کنارے پر موجود ایک بوڑھے شخص کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ بوڑھا شخص بیمار اور تنہا تھا، اور اسے جھیل کے پار جانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ عمران نے چڑیا کے حکم کی تعمیل کی اور بوڑھے شخص کو اپنے کندھے پر اٹھا کر جھیل پار لے گیا۔ بوڑھے شخص نے دعا دی اور کہا، تمہاری محبت سچی ہے عمران، محبت صرف الفاظ سے نہیں، اعمال سے ثابت ہوتی ہے۔ چڑیا نے عمران کی محنت کو سراہا اور کہا، اب تمہارے لیے ایک آخری امتحان باقی ہے، تمہیں اس جھیل کی گہرائی میں چھپے ایک راز کو تلاش کرنا ہوگا اور اس راز کو میرے پاس لانا ہوگا۔ تینوں بھائی اپنی اپنی آزمائشوں میں مصروف تھے، مگر جنگل کی گہرائیوں میں ان کے راستے آپس میں مل گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی کہانیاں سنائی اور فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے تینوں بھائیوں نے ایک پرانی پراسرار حویلی ملی، جہاں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس عورت نے ان سے کہا، یہ چڑیا کوئی عام چڑیا نہیں ہے، اس کے راز تمہیں حیران کر دیں گے۔ اگر تم سچائی کی تلاش میں ہو تو میری دی گئی ہدایت پر عمل کرو۔ بوڑھی عورت نے انہیں ایک جادوئی نقشہ دیا جس پر ایک ایسے درخت کا نشان تھا جس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا، مگر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی جان کا خطرہ مول لینا پڑے گا۔ جب وہ تینوں بھائی جادوئی درخت کے نیچے درخت کے کنارے پہنچے تو وہاں انہوں نے اس کو کھودا، اور وہاں ایک صندوق تھا، اور صندوق کے اندر ایک آئینہ تھا۔ انہوں نے آئینہ نکالا، لیکن وہ حیرت میں مبتلا تھے کہ یہاں کوئی مادی خزانہ موجود نہیں تھا۔ شہزادی، جو چڑیا کی شکل میں اپنے تمام دکھ اور اذیتوں سے آزاد ہو چکی تھی، مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور کہا، یہ آئینے تمہارے دلوں کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ تم نے اپنی بہادری، عقل اور قربانیوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، جو نیکی، محبت، عاجزی، ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔ شہزادی نے جادوئی درخت کی جڑوں سے ایک روشن قلم نکالا اور کہا، یہ قلم تمہارے والد کی تمام قربانیوں کا انعام ہے۔ اس قلم سے لکھی گئی دعا سیدھی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اور وہ جو بھی لکھیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے خاندان کو عزت، سکون اور برکت دے گا۔ تینوں بھائیوں نے قلم اپنے والد کے لیے رکھ لیا، جو ان کے خاندان کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوا۔ تینوں بھائی جب اپنے والد کے پاس لوٹے تو وہ اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے، تم نے نہ صرف اپنی آزمائشوں کو پورا کیا بلکہ خزانہ بھی حاصل کیا، اور جو دنیاوی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اب میں اپنی سرزمین لوٹ رہی ہوں، شہزادی نے کہا، جو کہ ایک چڑیا تھی، اور وہ شہزادی تھی لیکن اس کو کسی جادوگر
کی نے چڑیا بنا دیا تھا، لیکن میں پھر تم سے ملنے کے لیے آؤں گی، کہہ کر وہ چڑیا چلی گئی اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس آئی تو علی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور چڑیا نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں فلان ملک کی شہزادی ہوں، میں کسی وجہ سے وہاں گئی تھی کیونکہ مجھے اپنے والدین سے ملنا تھا، میں کسی شہر کی وجہ سے قید میں تھی اور چڑیا کی شکل میں بہت عرصے میں رہی ہوں اور اب میں اپنی اصلی شکل میں واپس آئی ہوں۔ اور اس طرح چڑیا نے علی سے شادی کر لی اور علی اب بہت خوش تھا اور فہد اور عمران خوش تھے کہ ان کی آنکھوں میں ایک خواہش بھی جھلک رہی تھی کہ ان کے لیے بھی خوشیوں کے دروازے کھلیں، کیونکہ وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب تو ہو چکے تھے مگر ابھی بھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ علی نے اپنی دلہن شہزادی سے کہا اب میری زندگی مکمل ہو چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی فہد اور عمران بھی اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ کیا تمہارے والدین یا خاندان میں کوئی ایسی لڑکیاں ہیں جو میرے بھائیوں کے لیے مناسب ہوں؟ شہزادی مسکرائی اور بولی ہاں، میرے والد کی سلطنت میں میری 2 کزنز ہیں، ایک مریم اور ایک زہرا، وہ نہایت نیک اور خوبصورت اور سادہ طبیعت کی مالک ہیں، میں یقین رکھتی ہوں وہ فہد اور عمران کے ساتھ ان کی بہترین ساتھی بن سکتی ہیں۔ شہزادی نے اپنے والدین کو پیغام بھیجا اور اپنی کزن کو جنگل میں بلایا۔ جب زہرا اور مریم جنگل میں پہنچی تو فہد اور عمران نے انہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا۔ زہرا جو نہایت خوش اخلاق اور نرم دل تھی فہد کے لیے مناسب تھی، مریم جو بہادر اور ذہین تھی عمران کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوئی۔ علی شہزادی فہد اور عمران نے مل کر سادگی کے ساتھ شادی کی اور جنگل کے درختوں کے نیچے روشنی اور خوشبوؤں کے درمیان نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ فہد کی شادی زہرا سے اور عمران کی شادی مریم سے ہو گئی۔ جب علی، فہد اور عمران اپنے والد کے پاس اپنی بیوی کے ساتھ لوٹے تو ان کی والد کی آنکھیں خوشی کے آنسوں سے بھر گئی۔ انہوں نے کہا آج میرا دل سکون سے بھر گیا، اللہ نے مجھے ایسے بیٹے دیے جو نہ صرف بہادر ہیں بلکہ ایک دوسرے کی خوشیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تم سب نے میری قربانیوں کا صلہ محبت اتحاد کے ذریعے دیا ہے۔ تینوں بھائیوں نے اور ان کی بیویوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں رہ کر ایک نیا گاؤں آباد کریں گے اور سب مل کر جنگل کی خوشیوں کو امن کا مسکن بنائیں گے۔ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اتحاد، قربانی ہی زندگی کی اصل خزانے ہیں۔ اپنے خاندان کے لیے احسار اور دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنا انسان کو عظیم بناتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔